1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی. کچھ آپس کی کمزوری، کچھ جہاد کی پوری تیاری نہ ہونے، اور کچھ مجاہدین کے دستوں کے انتشار اور بکھرے پن کی وجہ سے، اور اللہ جانے اور کیا حکم و اسرار تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان بظاہر پٹ گئے، شکست ہو گئے. شکست کے بعد کیا کیا سزائیں ہوئی ہیں اس کا بیان نہایت اندوہناک ہے. انگریز بہت ظالم، وحشی اور بدترین کائنات ہے. 3 دن تک یہ قانون نافذ رہا کہ اونچے پاجامے والا اور سر ڈھکا ہوا یا چہرے پر داڑھی، اس کو قتل کر دیا جائے. صرف دہلی کے اندر 40 لاکھ مسلمان مارے گئے، صرف دہلی. اور علماء معروف معلوم 5 لاکھ کی تعداد میں سور کی چربی میں، چمڑوں میں بھرے گئے. اور جو ظلم کائنات نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، وہ علماء اور مسلمانان ہند پر ڈھائے گئے. لیکن انگریز انٹیلیجنس نے، خبر رساں ایجنسی نے یہ اطلاع کر دی کہ مسلمان قوم اپنے مذہبی دشمن کے مقابلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. یعنی جب بھی موقع ملے گا یہ پہلے سے بڑھ کر جنگ کرے گا، اور آخر کار انگریز کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا پڑے گا. تو انگریز نے کہا کہ یہ طاقت ان میں کہاں سے آتی ہے، ان کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے. کہا ان کی جو کتاب ہے آسمانی قرآن شریف، وہ زبردست کتاب ہے، اور وہ جب تربیت کرتا ہے اور جہاد کی ترغیب کرتا ہے اور کفر کے خلاف نفرت دلاتا ہے، تو مسلمان زمین پر بیٹھے ہوئے ان کے جذبات عرش تک پہنچ جاتے ہیں. اور قرآن کی صداقت کے مقابلے میں یہ کسی چیز کے روادار نہیں ہے. فاسق اور گناہگار مومن بھی اسی عقیدے کا روادار ہے، اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ کی کتاب کے سامنے کسی جذبے اور کسی خیال اور زاویے کا قائل نہیں. انگریز نے اس اسلامی جذبے کو اور کتاب کی وحدت اور عظمت کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کیے. مثلا پہلا اقدام اس نے یہ کیا کہ ایک انگریز کو تیار کیا کہ تم ایسا کرو، عربیت میں عبور حاصل کرو اور ان کی کتاب کو عربیت میں اور علم میں چیلنج کرو. فاؤنڈر نام کا ایک انگریز جو باہر ملکوں سے عربیت پہلے ہی پڑھ چکا تھا اور اس کا بڑا وسیع مطالعہ تھا، فاؤنڈر کو اس کے لیے چن لیا گیا. اور فاؤنڈر نے 1500 کے قریب اعتراضات صرف سورہ فاتحہ پر کیے کہ اس کی عربیت صحیح نہیں، اس کی گرامر غلط ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ پر 3000 اعتراضات کیے. ظاہر ہے یہ بنیادی صورت ہے، اور آل عمران اور تمام صورتوں کے ساتھ اس نے اپنے خیال میں مناقشہ کیا. جس وقت فاؤنڈر ہندوستان کے اندر یہ تیاری کر رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے علماء اور اولیاء کے شیخ سید الطائفہ، تمام اکابر ہند اور دیوبند، ان کے خلفاء اور شاگرد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، وہ سردار تھے اپنے وقت کے اور مسلمانوں کے جرنیل تھے. ان کی اور ایسے بڑے اکابر کی پوری نظر تھی کہ انگریز دوسرے طرز کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا کہ یہ انگریز کسی وقت قرآن پر اعتراضات کریں گے اور اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. مولانا رحمت اللہ نے اپنے شیخ اور بزرگ کی دعا سے اس کا کام شروع کر لیا، اور اس نے ایسا زبردست کام کیا کہ دنیا کے اندر کوئی
مخطوط انجیل بھی نہیں چھوڑی، اس کو سمجھ کے پورا رٹ لیا۔ 1861 میں الہ آباد کے اندر انگریزوں نے ایک مذہبی میلہ منعقد کیا اور ہندوستان کے مذاہب کو کہا کہ آؤ اور اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کرو۔ مولانا حاجی امداد اللہ نے اور ان کے رفقا نے مولانا رحمت اللہ کو کہا کہ دیکھو وہ وقت آ گیا، یہ سارا قصہ صرف مسلمانوں کے خلاف۔ مولانا نے فرمایا کہ میں آپ کی دعا کی برکت سے بالکل تیار ہوں۔ الہ آباد کے اندر انگریز وائسرائے کی نگرانی میں زبردست میلہ مذاہب ہوا۔ گوتم بدھ والوں نے گوتم بدھ کے دلائل دیے، فاؤنڈر اٹھا اور اس کو تس نس کیا۔ ہندو مت والوں نے ہندو مت کو آسمانی مذہب بنانے کی کوشش کی، فاؤنڈر اٹھا اور ہندو دھرم کو تس نس کر دیا اور کوئی جواب نہیں آیا۔ تمام مذاہب نے اپنی حقائق و صداقت بتائی اور فاؤنڈر اٹھ جاتا تھا اور اس کے خلاف تقریر کر کے اس کو تس نس کر لیتا تھا۔ فاؤنڈر تو بڑا قابل آدمی تھا۔ مولانا رحمت اللہ نے کسی اور مسلمان کو کہا کہ آپ مختصر تعارف صرف قرآن کا اور اسلام کا کر لیں۔ وہ عالم اٹھا اور اس نے مختصر تعارف آسمانی وحی قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو ذکر کیا کہ پورے جہان کی ہدایت کا سرچشمہ صرف قرآن و سنت ہے اور سب مذاہب یا تو منسوخ ہے اور یا وہ جعلی ہے۔ فاؤنڈر اٹھا اور فاؤنڈر نے اس کو تس نس کر دیا اور ہر مذہب کو جواب دینے کے بعد فاؤنڈر پر کہتا تھا کہ حل میں مبارزین ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا۔ جب فاؤنڈر نے یہ بات کہی تو مولانا رحمت اللہ کی رانی اٹھ گئے، کہا ہاں بالکل۔ مولانا نے سب سے پہلے فاؤنڈر کے اعتراضات کے ایسے جوابات دیے کہ فاؤنڈر پورا علم بھول گیا اور پھر اناجیل پر شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی نسخہ انجیل کا جو حضرت عیسیٰ نے دیکھا ہو موجود نہیں، اور یہ وجوہات، یہ دلائل۔ انگریز وائسرائے اور انگریز بڑے بڑے افسران و ذمہ داران سب بیٹھے ہوئے۔ جب مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ان کو تار تار کر لیے بالکل اور ثابت کیا کہ دنیا کے مذاہب میں اس وقت اکذب المذاہب اور سب سے جعلی مذہب وہ عیسائیت ہے، وہ تو اس کے خلاف محقق تھے بہت بڑے، اور مولانا بیٹھ گئے تو انگریز وائسرائے نے فاؤنڈر کو کہا کہ چپ چاپ بیٹھے رہو، خبردار کہ تم نے بات کی اور تم دنیا کے شرارتی ہو۔ وہ بات کہاں کر سکتا تھا؟ انگریز نے ایک آرڈر پاس کیا کہ یہ شخص مولانا رحمت اللہ اگر ہندوستان میں موجود ہو تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس سے تو پورا برطانیہ ہل گیا، اب اس کو قتل کرنا ہے۔ تو پہلا آرڈر پاس کیا فاؤنڈر کو گرفتار کرنے کا کہ اس نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے اور جب ٹائم آ گیا تو فیل ہو گیا، اور مقصد تھا مولانا کو پکڑنا کہ یہ شرارتی ہے اور یہ ہندوستان میں بدنظمی پھیلائے گا اور بڑے مذہب عیسائیت پر نامناسب اعتراضات کر رہا ہے۔ مولانا حاجی امداد اللہ اور دیوبند کے مشائخ نے مولانا رحمت اللہ کو حکم دیا کہ آپ ہندوستان چھوڑے اور فوراً نکلے یہاں سے۔ مولانا سندھ کے راستے سے بلوچستان سے ایران اور وہاں سے عراق اور یوں بلاد عرب میں داخل ہوئے۔ وہاں اسلامی مضبوط حکومت تھی ترکیے کی۔ فاؤنڈر بھی اس راستے سے بھاگا اور وہ ترکیہ جا کے سلطان عبد الحمید خان کو خط لکھ کے دیا کہ میں نے اتنا بڑا علم اسلام کا حاصل کیا ہے کہ دنیا کے صفحہ ہستی پر کوئی عالم موجود نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ سلطان عبد الحمید خان نے اپنے دربار میں ترکیہ کے شیخ الاسلام اور فخر الاسلام، وہ تو خواہ کے ڈگریوں والے تھے، تنخواہ خور، ان سے بات کرائی، پتہ چل گیا کہ فاؤنڈر بہت بڑا آدمی۔
اور فاؤنڈر کے سامنے وہ ابجد نہیں جانتے. تو سلطان بڑا غیرتی تھا، حنفی بادشاہ تھا. اس نے علی الفور عرب کے بادشاہ کے پاس برید خاص کے ساتھ آدمی بھیجے کہ بھائی غضب ہو گیا ہے، ایک عیسائی آیا ہوا ہے اور وہ قرآن و سنت و مذاہب اسلام کا اتنا ماہر ہے، ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جواب دینے کے لیے. عرب بادشاہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا کہ حضرت کوئی آدمی ہے جواب دینے کے لیے؟ ان کا آدمی موجود ہے. ان کو تو پتا تھا کہ یہی شخص یہاں سے بھاگا ہوا ہے، لیکن 2-3 شرط ہے. ایک شرط یہ کہ مناظرے میں پہلے سے اس کو نہیں دکھانا ہے، کہیں دور چھپا کے بٹھانا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو دوسرا نام دینا ہے، ان کا نام نہیں دینا ہے. ایسی 3-4 شرطیں انہوں نے عائد کی اور مولانا رحمت اللہ کو حکم دیا کہ آپ فوراً پہنچے استنبول، قسطنطنیہ. مولانا وہاں تشریف لے گئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی. بادشاہ نے اندر دربار میں بٹھایا، بیک سٹیج لگایا اور دنیا جمع تھی، کائنات جمع تھی. وہ ایک عیسائی آیا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں. فاؤنڈر کھڑا ہو گیا، اس نے عبدالحمید خان کے دربار میں تقریر کی اور کہا کہ اتنے وجوہات سے قرآن ناقابل عمل ہے اور اتنے وجوہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہے. اور آیتیں پڑھی اور حدیث پڑھ کے سنائی اور پھر کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا اندر سے باہر آیا، کہا بالکل. انہوں نے ایسا دیکھا کہ یہ میرا باپ کہاں سے آیا. مولانا کو ایسا دیکھا تو اس نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے استنجا خانے جاتا ہوں. شاہی استنجا خانے استنبول کے اندر دریا کے اوپر بنے تھے. وہ جو 1861 میں فاؤنڈر گیا ہوا ہے واپس نہیں آیا، وہیں سے جا کے چھلانگ ماری اور ختم ہو گئے، مردار ہو گئے. فاؤنڈر کے اس کتاب کا رد مولانا نے قلم بند کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق. عربی میں موجود ہے. مکہ مکرمہ ام القریٰ سے طلباء علماء کو مفت بٹ رہی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر جامعہ سلطیہ یہ مولانا رحمت اللہ صاحب نے قائم کیا ہے اور حکومت کویت نے اس کو اپنی حکومت کی بحالی میں مفت چھاپا ہے اور پوری دنیا کے علماء کو ہمارے یہاں بھی کئی نسخے بھیج رہے. یہ فاؤنڈر کے علوم کا رد ہے اور ان شبہات کا مفصل جواب ہے اظہار الحق. ویسے اس موضوع پر حافظ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لعبد المسیح، اور ان کے مایہ-ناز شاگرد حافظ ابن قیم نے کتاب لکھی ہے الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح. لیکن جو مقام اور مرتبت اللہ نے اظہار الحق کو دیا ہے دنیا کی کسی کتاب کو نہیں. اگر ابن تیمیہ اور ابن قیم زندہ ہوتے اپنی کتابوں کی اصلاح کر لیتے. مولانا کو اللہ نے اس میں امامت دی.